اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مجلس کی برکت اور نورانیت میں اضافے کے لیے دعا امام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. ارأيت الذي يكذب بالدين. مل کے صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. 23 رمضان کا دن گزر گیا اور آہستہ آہستہ جو مومنین کا مزاج ہوتا ہے وہ رمضان کو خیر بات اور خدا حافظ کہنے کی طرف بڑھنے لگتا ہے، بلکہ ریورس کاؤنٹ ڈاؤن شروع فوراً ہو جاتا ہے کہ اب عید کا آخری ہفتہ رہ گیا، آخری جمعہ رہ گیا، آخری منگل رہ گیا، تو آخری پیر رہ گئے. تو بہرحال لیکن رمضان کے جو ایام باقی ہیں یہ بھی بڑی سعادت کے ایام ہیں، اور ہر لمحہ اس کا اللہ سبحانہ وتعالی ہزاروں وہ افراد کے جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے انہیں جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ نیکسٹ فرائیڈے عید کا دن ہو. باقی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیار میں چاند کا جو معاملہ ہے، لیکن جو اس وقت تک کے کیلکولیشن اس کے مطابق ایکسپیکٹڈ یہ ہے. یہ میں کوئی عید کا اناؤنسمنٹ نہیں کر رہا ابھی سے، ایک خاص وجہ سے اس بات کو کہہ رہا ہوں، اور وہ کل فرائیڈے کی بات میں نے نہیں کی. کوئی شوق میں جا کے جذبات میں نہ آ جائے کہ کل ہی مولانا نے عید کا اناؤنسمنٹ کر دیا. اگلے فرائیڈے کی بات کروں تو تقریباً ہمارے پاس یہ 8 دن بنتے ہیں. یعنی آج اگر تھرسڈے کو میں شامل رکھوں اس لیے کہ ابھی تقریر ہو رہی ہے، تو یہ تقریر سے لے کر نیکسٹ تھرسڈے تک 8 تقریر ہمارے پاس بنتی ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ایک طریقے سے ختم قرآن کے سلسلے کا یوں اہتمام کیا جائے کہ قرآن کے جو آخری 8 سورے ہیں ان پر روزانہ ایک ایک کر کے بات کر لی جائے، تاکہ آخری دن ایک طرح سے ہم ختم قرآن پر پہنچ جائیں. تو سورہ ماعون ہے، پھر کوثر، دین کافرون، نصر، مسد، اخلاص، فلق اور ناس. یہ 8 سورے. تو 107واں سورہ سورہ ماعون. اچھا، قرآن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ خود مولا کائنات کا بڑا بہترین کلام ہے کہ ظاہر و انیق و باطن و عمیق. جس کا ظاہر تعجب خیز ہے اور جس کا باطن بہت گہرا اور عمیق ہے. بہت کم یا ناممکن ہے ایسا کہ کوئی 2 یہ صفات ایک جگہ جمع ہو جائے کہ جس کا ظاہر بہت ہی تعجب خیز بھی ہو لیکن باطن بہت زیادہ عمیق اور گہرا بھی ہو. اور اس باطن میں جو گہرائی ہے اس کے بہت سارے لیئرز ہیں کہ جس کی ہم بات کر چکے ہیں کہ قرآن کی جو باطن ہے اس میں کتنی لیئرز ہیں. 7 باطن ہیں یا 70 باطن ہیں یا 70,000 باطن ہیں. اور یہ بھی اشارہ ہے کثرت کی طرف. اللہ جانے حقیقت میں کتنے باطن ہیں، کیونکہ مولا کائنات نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن کے جو خزائن ہیں وہ کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. کبھی ختم ہونے والے نہیں کا مطلب یہ ہے کہ نیور اینڈنگ ہے، ہمیشہ جاری رہیں گے. تو سورہ ماعون کو بھی آپ ملاحظہ فرمائیے، 107واں سورہ ہے جس میں ایک طرح سے قریش کی ان کرپشنز کو یہاں پر ایکسپوز کیا گیا ہے. اس سے پہلے سورہ قریش ہے. اچھا، قرآن کے سوروں میں ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ ہر گزشتہ سورے کا نئے آنے والے سورے کے ساتھ ایک تعلق ہے.
جس کو ہم یوزولی اسپیچز میں ڈسکس نہیں کیا جاتا اتنا. سورہ ماؤن سے پہلے سورہ قریش ہے. سورہ قریش میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قریش سے کہا تھا کہ دیکھو ہم نے تمہیں عطا کیا کچھ کیا, لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, کہ تم سمر میں ونٹر میں جو ہے وہ سفر کرتے ہو. فلیعبد رب ھذا البیت. اچھا اس وقت جب ٹریول ہوتا تھا تو سب سے زیادہ خطرہ دو چیزوں کا ہوتا تھا. ایک تو یہ کہ سامان کوئی لوٹ لے گا, اور ایک قتل و غارت. یہی کائنڈ آف ایک ہی خطرہ سمجھ لیجیے کہ لوٹ مار کر قتل و غارت کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا تھا کہ جو کاروان جاتے تھے, سوائے قریش کے کاروان کو. جب ان کا جو بزنس ٹرپ ہوتا تھا نا, ان کو کوئی لوٹ نہیں سکتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ سب نے آنا ہے باقی لوگوں نے حج کرنے کے لیے مکہ میں, اور خاص طور پر وہاں کا جو ایک پورا فائنینشیل ہب تھا وہ, تو وہاں پر بہت بڑا ایک ایکسپو, بزنس ایکسپو بھی لگتا تھا سمجھ لیجیے حج کے زمانے میں. تو اگر کسی نے کوئی گڑبڑ کی اور قریش کے کاروان کو لوٹنے کی انہوں نے کوشش کی تو وہ مکہ میں انٹر نہیں ہو پائے گا, یعنی اس کے پاس مارکیٹ چلی جائے گی. تو قریش کو ہر ایک سیف ایگزٹ بھی دیتا تھا, سیف راستہ بھی دیتا تھا, ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی. وہ سمر سے ٹریول کرے, ونٹر میں ٹریول کرے, ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہ ہے کس وجہ سے؟ یہ ہے اس وجہ سے کہ تمہارے پاس خانہ خدا کے پاس تم رہتے ہو. بھائی تم خانہ خدا کے کسٹوڈین ہو, اس وجہ سے تمہیں ایک احترام ملا ہوا ہے, اور اس احترام کی وجہ سے تم اپنے بزنس فائدے بھی حاصل کرتے ہو. بالکل آپ جوڑتے جائیے آج کے حالات سے, آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. تو اس کا حق کیا بنتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مقام دیا ہوا ہے کہ تم خانہ کعبہ کے پاس ہو اور تم کسٹوڈین آف دا 2 ہولی ماسک ہو. آج کے زمانے میں اس وقت تو 2 ہولی ماسک تو تھی نہیں, فقط ایک خانہ کعبہ تھا. تو فلیعبد رب ھذا البیت, تو پھر عبادت بھی تو کرو اسی بیت کے رب کی. بھائی اسی بیت کے رب کی عبادت کرو نا, بتوں کو کیوں پرستش کر رہے ہو تم؟ اس بیت اللہ کی وجہ سے تمہیں یہ احترام ملا ہے کہ تم سفر ایک آسانی سے کرتے ہو, تم کماتے بہت اچھے طریقے سے ہو. قریش کی بات کی ویلیو تھی, اگر وہ کچھ بات کہہ دیتے تھے تو ان کی بات کی ایک سے ہوتی تھی. سب کو وہی خطرہ ہوتا تھا کہ اگر ہم نے ان کی بات کو نہیں مانا تو یہ حج پر ہم سے بدلہ لیں گے, یا بزنس موقع پر ہم سے بدلہ لیں. تو فلیعبد رب ھذا البیت, تو اس بیت کے رب کی, فلیعبد رب ھذا البیت, اس بیت کے رب کی عبادت کرو نا. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. وہ بیت کا رب جس نے تمہیں بھوک میں کھانا بھی کھلایا ہے اور خوف میں امن بھی دیا ہے. جزیرہ نما عرب میں تمہارے پاس کھانے کی بھی کمی نہیں ہے, کیونکہ چڑھاوے بھی بہت آتے تھے. وہ بھی ایک بہت بڑا جگہ. رسول اللہ کے اگینسٹ جو لوگ تھے, جس میں ایلیٹ کلاس تھی, وہ کیوں تھی؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ ہمارے سارے بت وغیرہ سب بند ہو جائے گا. میں آپ کو بتاؤں, خانہ کعبہ میں اس وقت کا جو تھا, اس پہ جو بت تھے, اس میں جو چڑھاوے آتے تھے, جو لوگ کھانے رکھے جاتے تھے, بت تو نہیں کھائیں گے نا, وہ کھانا کون کھائے گا؟ سونے چاندی کے لوگ رکھے جاتے تھے, وہ کون استعمال کرے گا؟ اچھا بت تو یہ نہیں کہے گا کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ یہ کرو, تو بت کے بجائے کہے گا کون؟ ابو جہل یا ابو لہب. تو اصل کس کی پرستش ہو رہی ہے؟ اس لیے یہ بت پرستی جو ہے وہ بدترین کفر و شرک ہے, کہ اس بت کے نام پر اس انسان کی پرستش ہو رہی ہے کہ جو بت کا اونر ہے اور جس کے پاس جو وہ کہتا ہے گویا بت نے کہا. ٹھیک ہے, یعنی اس کے خدا نے کہا, اس کا مطلب. اسی لیے ہے کہ جو وسیلہ ہے نا درمیان میں اللہ تک پہنچنے کے لیے, وہ معصوم ہونا چاہیے, اپنی ذاتی خواہش بیچ میں نہ لے کر آئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ وسیلہ بنا لو, وابتغوا الیہ الوسیلہ, بنائیں گے ہم, تم تلاش کرو وسیلہ. اس لیے کہ اللہ اور تمہارے درمیان کوئی غیر معصوم آیا ہوا ہوگا نا, تو وہ اپنی کرپشن بیچ میں شامل کرے گا, اپنے تھنکنگ بیچ میں شامل. یہ والی اچھا, یہ تو میں سورہ قریش میں بات کرنا شروع ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے قریش والوں سے کہا تھا کہ تم کو اس خانہ کعبہ کی وجہ سے ہم نے مقام دیا ہوا ہے, تم بھوک, تمہیں کوئی فائنینشیل کرائسس بھی نہیں ہوتا, تم امن میں رہتے ہو. اس کے بعد ان سے کہا ارأیت الذی یکذب بالدین, رسول اللہ سے فرمایا کہ اتنا سب کچھ ہمیں نے عطا کیا ہے, اس کے بعد بھی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ روزے قیامت کا, روزے جزا کو کیسے جھٹلاتے ہیں؟ جھٹلاتے ہیں, یا یکفروا نہیں کہا کہ روزے جزا کا کفر کرتے ہیں, جھٹلاتے ہیں. کیوں جھوٹ بول؟ یہ اللہ نے یکذبو کے ذریعے سے اس بات کو سمجھایا کہ پتہ انہیں بھی ہے, جھٹلاتے ہیں. ایسا نہیں کہ پتہ نہیں ہے, اتنی روشن نشانی آ چکی ہے, پتہ سب ہے. 70ویں سورہ ہے جو 17 سورہ ماؤن جو نازل ہوئی ہے. اچھا, جب رسول اللہ پر یہ سورہ نازل ہو رہا ہوتا تھا نا, ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم, ارأیت الذی, کیا آپ نے دیکھا ہے, اس شخص کو نام نہیں لیا یہاں پر, کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو کہ جو روز قیامت کو جھٹلاتا ہے واضح نشانی آنے کے بعد بھی؟ اچھا, قرآن میں ابو لہب کا تو نام ہے,
تو یہاں بھی نام ہو سکتا تھا کسی کا، لیکن یہاں نام نہیں ہے، یہاں تھوڑا سا اوپن چھوڑا ہوا ہے اس بات کو. کیوں؟ وہ جو میں بات کہنے لگا تھا، جب رسول اللہ پہ قرآن نازل ہوتا تھا نا تو وہ قرآن کا کوئی لیکچر نہیں ہو رہا تھا کہ سامنے بٹھا کے قرآن کا درس ہو رہا ہے، وہ عام زندگی میں قرآن نازل ہو رہا تھا. ذرا اس زمانے میں اپنے آپ کو لے کے جائیے کہ جہاں ہر طرف کفار ہیں اور مشرکین مکہ ہیں، مسلمان سپریسڈ ہیں، اس میں قرآن نازل ہو رہا ہے. جب رسول اللہ ایک ایک آیت کو ریویل کرتے ہیں نا تو ان کی سوسائٹی میں تلاطم برپا ہوتا ہے، اس کا افیکٹ ہوتا ہے، ٹرپل افیکٹ ہوتا ہے اس کا. اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، اب وہ قریش میں آپس میں باتیں شروع ہو جاتی تھی کہ بھئی کس کے لیے محمد کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو کئی مرتبہ پوائنٹ آؤٹ نہ کرنا بھی اچھا ہوتا ہے تاکہ اس کا افیکٹ ہوتا رہے. ارأیت الذی، کیا دیکھا ہے آپ نے اس شخص کو، کون شخص ابھی نام نہیں لیا، یکذب بالدین. اب آپس میں خود وہ بات کرتے تھے، یہ خود ایک تبلیغ کا ذریعہ سا تھا کہ بات آگے پہنچ جاتی تھی کہ محمد پر یہ آیت نازل ہوئی ہے. بازاروں میں بات کرتے تھے، گلیوں میں بات کرتے تھے، ٹھیک ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ شخص ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ درس قرآن ہے، اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں کہ کسی ایک فرقے کی بات ہے دوسرے فرقے کی بات، لیکن جو تاریخ میں لکھا وہ یہ کہ ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ابو سفیان اور اس کے کچھ دوست احباب، انہوں نے 2 اونٹ نہر کیے تھے اور پارٹی کا اہتمام کیا تھا، شراب کباب. اس وقت کچھ یتیم آ گئے وہاں پر، تو ان یتیموں نے کہا کہ ہمیں بھی اس میں سے دے دو، 2 اونٹ ہیں، تو دھکے مار کر ان کو نکال دیا گیا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ ایک شخص کے جو روز جزا کا انکار کرتا ہے، یہ وہی ہے کہ جو یتیموں کو دھکے بھی دیتا ہے. یہاں 2 آیتوں کا ربط سمجھ میں آ رہا ہے. اگر آپ کے اطراف میں کوئی یتیم، کوئی ضرورت مند موجود ہے اور اس کا خیال ہم اور آپ نہ رکھ پائیں، اٹ از ایز گڈ ایز کہ روز قیامت کا انکار ہو رہا ہے. ضروری نہیں کہ کوئی زبان سے کہے گا میں قیامت کو نہیں مانتا، یہ عملی انکار ہے یہاں پر. اچھا، قرآن کریم میں نے کہا نا قرآن کا ظاہر بھی بڑا تعجب خیز ہے، باطن بھی بڑا گہرا ہے. قرآن میں مثلاً کئی گناہوں کے بارے میں کہ فلاں گناہ نہ، لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ٹھیک ہے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں، مثلا جھوٹ نہ بولو، سچ بولو. قرآن میں کچھ گناہوں کے بارے میں ایسا ذکر ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ گناہ نہ کرو، کہا اس کے قریب نہ جاؤ. دونوں میں فرق ہے. لا تقربوا الزنا، یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ. کیا فرق ہے؟ فرق یہ کہ وہ آخری عمل تو ہے ہی بہت ہی برا، لیکن اس کے قریب نہ جانا، اس لیے کہ یہ وہ گناہ ہے کہ ذرا اس کے قریب ہوئے تو بہت چانسز ہے کہ اس پہ پڑو گے جا کے. احتیاط کرو. لا تقربوا الزنا. اس میں ہمارے محترم پنجاب اسکول کے پرنسپل ہیں، ان کی مثال مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، جو ایک میٹنگ میں انہوں نے دی تھی، ہم برادر احمد. انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ یہاں کی سوسائٹی میں دیکھیے گا کہ آپ پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں تو کیا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سگریٹ جو ہے وہ آپ نہیں پی سکتے، یہاں پر کراس لگا ہوتا ہے. اچھا، آپ سگریٹ وہاں پر کوئی پینے لگے تو کیا واقعہ کوئی حادثہ ہو جائے گا؟ کیا شاید 10,000 میں ایک دفعہ ہوگا، 10,000 میں شاید ایک دفعہ ہوگا کہ اگر کوئی پیٹرول پمپ پہ سگریٹ پی رہا ہو تو کوئی بھڑک اٹھا. ایسے ہی ہے تقریباً. لیکن 10,000 میں ایک واقعے کو اوائڈ کرنے کے لیے 10,000 پر پابندی لگائی ہوئی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ حجاب تو دل کا ہوتا ہے، کیا مطلب ہے حجاب؟ ایسے کیا سب کی نظریں بری ہیں یا ہر ایک برا ہے؟ 10,000 میں سے ایک برا ہوگا؟ 10,000 میں سے بھی ایک برا ہے تو ورتھ ہے کہ 10,000 پہ پابندی لگا دو، ورنہ آنکھ بھڑک اٹھے گی. بات ہو رہی ہے. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس لیے احتیاط کا کہا گیا بہت، یعنی کچھ گناہ ایسے کہ کہا کہ قریب بھی نہ جاؤ، لا تقربوا الزنا، قریب نہ جاؤ. اب اس میں نامحرم سے مکالمے سے لے کر آگے بہت باتیں آ جاتی ہیں. موضوع ضروری بھی ہے بہت، لیکن آج میں چاہتا ہوں مختصر بات ہو. طبیعت بھی کچھ اتنا ساتھ نہیں دے پا رہی آج، کیونکہ روزے میں بھی ایک گفتگو ہوئی آن لائن اور مجھے جا کے گھر پہ اور گفتگو کرنی ہے آن لائن. اچھا، قرآن میں ایک اور جگہ پر ہے کہ لا تقربوا الفواحش، یہ سورہ انعام میں، فحشا، شیملیسنس، ایڈلٹری، اس کے قریب بھی نہ جاؤ. ما ظہر منہا وما بطن، چاہے چھپی ہوئی ہو یا ظاہر ہو، دونوں کے قریب. یعنی ایسے ماحول میں نہ بیٹھے. آپ کو یاد ہے شرعی مسئلہ کہ جس ٹیبل پر شراب رکھی ہوئی ہو اس ٹیبل پہ بھی بیٹھنا جائز نہیں ہے، چاہے ہم خود نہ پی رہے ہوں. کیوں؟ لا تقربوا، قریب نہ جاؤ. اگر تم قریب گئے بالآخر آپ اس میں پڑیں گے، خدا نہ خواستہ. امکان ہے بہت زیادہ، ہر ایک کے لیے نہیں کہہ رہا لیکن امکان ہے.
دوسرا کہا لا تقربوا مال الیتیم، اس پہ بات ہے، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، دور رہو، اتنا اس میں احتیاط کرو، بالخصوص چونکہ وہ نابالغ بچہ ہوتا ہے تو اس میں تو بہت سارے فقہی مسئلے بھی ایسے آ جاتے ہیں، بڑے خطرناک ہوتے ہیں کہ ہمیں تصرف کی اجازت نہیں ہوتی اس کے مال میں۔ دوسرا یہ کہ مال، یتیم کا جو مال ہے اس کے قریب بھی نہ جائے، ذرہ برابر بھی تمہارے دل میں خیال نہ آنے پائے کہ اچھا ٹھیک ہے میں اس کو کچھ کر کے بعد میں لوٹا دوں گا جب یہ بڑا ہو کے ہو جائے گا۔ تو بہت سے شیطان اسٹارٹ میں بہکاتا ہے ایسا کر کے، نہیں کوئی ضرورت نہیں آپ کو، لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، ٹھیک۔ تو سورہ معاون میں فرمایا، معاون کسے کہتے ہیں یہ بھی گزارش کر دوں، معاون کہتے ہیں بعد از اسلام تو زکوٰۃ کو بھی معاون کہا جاتا ہے، معاون یعنی ہر نفع بخشی چیز، معونہ اچھی چیز، آخری آیت میں جو ہے نا اس سے لفظ معاون ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصیات بیان کی کہ ضروری نہیں کہ کوئی قیامت کا انکار منہ سے کرے گا کہ کوئی قیامت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھو کہ اگر اطراف کے یتیموں کا مسکینوں کا خیال نہیں رکھتا، یہ ایک علامت ہے کہ اس کے دل میں بھی اتنا یقین نہیں ہے قیامت کا، یقین ہوتا تو وہ مدد کر رہا ہوتا، وہ تو دنیا کو سمجھ بیٹھا سب کچھ، جبھی تو مدد نہیں کر رہا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، خود بھی نہیں دیتے، دوسروں کو بھی کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ آئیے بسم اللہ، یہ بھی اچھا نیک کام ہے۔ ایک حدیث میں کچھ دنوں پہلے پڑھ رہا تھا، جو صدقہ پہنچانے کے لیے وسیلہ بن جائے اسے ویسا ہی ثواب ملے گا جو صدقہ دینے والے کا ہے، بغیر اس کے کہ صدقہ دینے والے کے ثواب میں کوئی کمی کرے گا اللہ سبحانہ اللہ سبحان اللہ۔ یعنی آپ نے خود نہیں صدقہ دیا لیکن آپ نے پہنچانے میں مددگار ہو گئے، آپ اتنا ہی ثواب ہے۔ تو اس کے لیے زندگی میں کچھ اہتمام کریں، کچھ کوشش کریں کہ میری زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسے کام ہوتے رہیں جس سے میرے اطراف کے لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچتا رہے۔ یحض علی طعام المسکین۔ پھر آگے فرمایا یہ وہ ہیں کہ ایک تو یتیم کا خیال نہیں رکھتے، مسکینوں کو خود بھی کھانا نہیں کھلاتے، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتے، فویل للمصلین۔ ان کی ایک اور شناخت ہے، یہ نماز پڑھنے والے تو ہیں لیکن ان نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل اور بربادی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے نا اس کو آگے پیچھے ملا کے پڑھنا چاہیے، خالی یہ آیت پڑھیں گے تو نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے، جو یزید نے کام کیا تھا کہ قرآن میں تو ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ فویل للمصلین، آگے بھی تو پڑھو، الذین هم فی صلاتہم ساہون، یہ وہ ہیں کہ جو نماز پڑھنے میں بڑی سستی غفلت کرتے ہیں، سستی بہت دکھاتے ہیں، ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل، تباہی، بربادی ہے۔ خضوع خشوع کا بہت خیال رکھا گیا نماز میں، اتنا زیادہ اہتمام ہے کہ حالانکہ ویسے زیادہ مستحب ثواب زیادہ اس میں ہے کہ آپ مغرب عشاء کی نماز حالت روزہ ہی میں پڑھ لیں، ابھی روزہ افطار نہ کریں، ثواب اس میں زیادہ، اگرچہ کہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ کہ جیسے مغرب کا وقت ہوتا ہے تو وہ روزہ خود کمپلیٹ ہو گیا، اب روزہ خود بخود ختم ہو گیا وہ، لیکن روزے دار کی نماز کا ثواب ملے گا اگر کوئی حالت روزہ ہی میں مغرب العشاء پڑھے، سوائے اس میں دو ایگزمپشن ہے۔ ایک ایگزمپشن یہ حق مومن کا اتنا خیال کہ اگر کوئی مومن دسترخوان پر تمہارے لیے انتظار کر رہا ہے اسے انتظار نہ کرواؤ، پہلے اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا لو، یہ احترام ہے ماشاءاللہ۔ یہ مستحب روزے میں بھی تو ہے نا کہ مستحب روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے، کسی مومن نے دعوت دی آپ کھول لیجیے، مستحب روزے کا بھی ثواب ہے اور مومن کی دعوت قبول کرنے کا بھی ثواب ہے، اتنا احترام ہے مومن کا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مستحب عبادتوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے مستحب روزہ کھول لو، اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، وہ تمہیں دل سے دعوت دے رہا ہے کھانا کھاؤ، سیریس دعوت ہو۔ اب کھجورے لے لے کے لوگ قتل عام کر رہے ہیں روزوں کا کہ بھائی چلو رجب شعبان میں گھوم رہے ہیں، اچھا آپ کا روزہ ہے چلیں بسم اللہ، آپ کا روزہ ہے چلیں بسم اللہ، نہیں کوئی واقعی صحیح طریقے سے اہتمام ہو، بوفے کا اہتمام ہونا ضروری نہیں ہے لیکن کم از کم کوئی ایسا اہتمام ہو کہ جسے کہا جا سکے کہ ہاں اس نے سنسیئرلی انوائٹ کیا آپ کو اور چاہتا یہ کہ آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیں، آپ شریک ہو جائیں۔ تو دوسرا، اگر کوئی مومن انتظار کر رہا ہے آپ جا کے اس کے ساتھ بیٹھ جائیں، نماز بعد میں پڑھ لیں، پہلے کھانا کھا لیں۔ ایک اور صورتحال جس میں نماز کا خضوع خشوع اتنا امپورٹنٹ ہے، اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے اور روزے کے عالم میں لیکن وہ نماز توجہ سے پڑھ نہیں پائے گا کیونکہ پیٹ خالی ہے، تو بہتر ہے کہ پہلے افطار کر لو، دہی بڑوں پکوڑوں وغیرہ کے بارے میں نہ سوچو، ابھی پہلے افطار کر لو، اس کے بعد پھر کھا لینا، کوئی بات نہیں، نماز خضوع خشوع سے پڑھو۔ ایک مولانا نماز پڑھا رہے تھے، 4 رکعت کی نماز تھی، 3 رکعت پہ وہ غلطی سے تشہد پڑھنے لگے، پیچھے سے کسی نے مامون جو ہوتے ہیں وہ لقمہ دیتے ہیں، بحول اللہ کہہ کے کھڑے ہو گئے، اور جب نماز ختم ہوئی تو مولانا صاحب نے اس سے کہا کہ آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے میری اصلاح فرما دی، تذکر دے دیا مجھے، لیکن تعجب ہے کہ باقی کسی کو خیال نہ آیا، آپ کو خیال آیا، تو ماشاءاللہ آپ بڑے توجہ سے نماز میں انوالو تھے۔ میں نے کہا نہیں مولانا صاحب، بات یہ ہے کہ اصل میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں اور میری ہیں 4 دکانیں، آپ کی ہر 4 رکعت کی نماز میں 4 دکانوں کا حساب کرتا ہوں، ابھی تک 3 کا حساب ہوا تھا، 1 کا باقی تھا، تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ
3 रकअतें हुई, चौथी हुई नहीं है अभी तक, वरना 4 का हिसाब हो चुका होता। तो बात ये है, तो ऐसी नमाज ना हो। वो कहते हैं ना कि जब किसी ने एक बुजुर्ग थे और सारे लोग बैठे हुए थे, उनसे कहा कि जो अपनी बीवी से डरते हैं वो खड़े हो जाएं, और सब जो है ना वो खड़े हो गए और एक साहब बैठे रहे। बस ये हैं कि जो नहीं डरते। कहा नहीं वो साहब कल टांग तोड़ दी उन्होंने, मैं खड़ा हो नहीं सकता, मसला ये है। तो जाहिर में फ़कत ना जाए, बातिन को देखें कि क्या है। तो बाज़ लोग होते हैं कि नमाज तो पढ़ रहे हैं, अल्लज़ीना हुम फ़िस्सलातिहिम साहून। अच्छा, गम के अय्याम खत्म हुए, खुशी के कुछ अय्याम आ रहे हैं। इदखालुस सुरूर फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन, मोमिनीन के दिलों में खुशी दाखिल करना भी इबादत है। तो नमाज जो पढ़ते तवज्जो के साथ नहीं पढ़ते, अल्लज़ीना हुम फ़िस्सलातिहिम साहून, सुस्ती में नमाज पढ़ते हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना गुलाम रज़ा रूहानी साहब वो एक बड़ा अच्छा जुमला कहते थे कि नमाज होती है 5 मिनट में, 4 मिनट में, कहते हैं लेकिन कुछ बड़े प्रोफेशनल नमाजी होते हैं जो 2 मिनट में भी ख़त्म करना जानते हैं ना। उनको बड़ा ज़बरदस्त, फजर की नमाज भी ऐसे पढ़ते हैं कि एक आंख खुली हो, एक आंख बंद हो, बस उसकी भी जहमत ना हो। यहाँ पर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, दूसरी में आंख बंद हो गई, सुभान अल्लाह। तो नमाज में सुस्ती, ये मैं अपने आप के लिए भी कह रहा हूँ, ये एक अलामतों में से है कि अभी हमें आखिरत पर पूरा यकीन नहीं हुआ। अल्लज़ीना फ़ी सलातिहिम अल्लज़ीना युराऊन, सूरा ख़त्म करता हूँ, कोशिश करूंगा कि जिस दिन गुफ्तगू हो रही है उस दिन, अभी मैं आपके सामने तर्जुमा ही कर रहा हूँ, इशारा तो तफासीर, ये तो कोई तफसीर तो है नहीं, तफसीर पे इशारा है, खाली कुछ सीखने की, मेरे आपके लिए समझने की बातें हैं। अल्लज़ीना युराऊन, ये वो हैं कि जो रिया करते हैं। फ़कत बाज़ उलमा ने यहाँ लिखा है कि फ़कत नमाज की बात नहीं है, हर काम की बात हो रही है यहाँ पर। युराऊन का मतलब है कंटिन्यूस टेंस है, ये फ़ेल मुज़ारे, यानी मुस्तकिल उनकी रूटीन में रिया करना। शो ऑफ बहुत करते हैं, नेकी करते हैं, शो ऑफ बहुत करते हैं। वो बहलूल और हारून रशीद का वाक़या मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ यहाँ से, लिहाजा बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है कि वो हारून रशीद ने मस्जिद बनवाई और बहलूल ने नाम लिखवा लिया अपना जाके। तो बस चेहरों से मुझे समझ में आ रहा है कि लगता है शायद इतना पहुंचा वाक़या, तो मैं 1 मिनट में पढ़ दूं। और जब हारून रशीद वहां पर पहुंचा तो उसने कहा कि अरे मैंने मस्जिद बनवाई थी, ये बहलूल की तख्ती क्यों लगी हुई है? तो बहलूल ने कहा कि समझ में आ गया कि तख्ती के लिए बनवाई थी, अल्लाह के लिए नहीं बनवाई थी। तो हाँ, यह है कि जिसने जो काम किया उसको क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन काम करने वाला है उसकी नीयत हो कि मैंने खुदा के लिए किया। जो सोसाइटी के लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसके लिए शुक्रिया अदा करें। ये अलग अलग जिम्मेदारी है। मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, आपने उसका शुक्रिया अदा नहीं किया तो डिमोटिवेट हो जाएगा। उसका शुक्रिया आप अदा करें, उसकी तारीफ करें, आप जिस तारीफ का मुस्तहिक है वो काम करने वाला अल्लाह के लिए कहे। इतनी खूबसूरत हदीस है, फरमाया कि तुम उस वक्त तक खुलूस के कमाल पर, खुलूस के भी दर्जात हैं, खुलूस के एक दर्जा दो, खुलूस के कमाल तक उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक जो तुमने नेक अमल किया है ना, उसमें अल्लाह के अजर के साथ साथ बंदों की तारीफ के मोहताज ना रहो, एक्सपेक्ट ना करो, वेट ना करो। यह खुलूस का कमाल है, सुभान अल्लाह। एक तरफ से उनका जिक्र है सदर इस्लाम में कि जो 2-2 ऊंट नहर करते थे और यतीमों को धक्के दे देते थे। एक तरफ से उसी कुरान में उन पंजतन पाक का जिक्र है कि जिनके पास एक एक रोटी होती थी, कभी यतीम आया, कभी मिस्कीन आया, कभी ऐसे वही तैमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। 5 रोटियां दी हैं, लेकिन अल्लाह ने सूरह दहर क़यामत तक के लिए उनके फजाइल पर बाकी रखा हुआ है। ये सुभान अल्लाह, हम उनके मानने वाले, महल बैत के मानने। अल्लज़ीना युराऊन, जो रियाकारी करते हैं वो भी क़यामत पर दर हकीकत यकीन नहीं रखते। वयमनऊन अलमाऊन, और इस्तेमाल की छोटी छोटी चीजें भी देने में उनको परेशानी होती है। ये भी एक बड़ा, देखिए कुरान में कितनी वुसअत है। कुरान जहां पर बात करता है फला यंजुरून इलल इब्ली कैफ़ खुलिक़त वल समाई कैफ़ रुफ़िअत, क्या तुमने नहीं देखा कि हमने ऊंट को कैसा बनाया, कि आसमानों को कैसे बुलंद किया, जमीन को कैसे खल किया, और सूरज और चांद को कैसे मुसख्खर किया तुम्हारे लिए। वहीं पर कुरान ये भी बात करता है, ये तुम छोटी छोटी जो एक दूसरे के पास चीजें होती हैं, मसलन प्लेट है, कप है, ये चीजें हैं जो ये दे दिया करो एक दूसरे को इस्तेमाल के लिए। ये भी कुरान कह रहा है। देखें कितनी जामियत है। कभी होता है आपका एक छोटा सा फोन कॉल किसी के बड़े मसले को हल कर सकता है। सुस्ती ना दिखाए, करें, आगे बढ़े। आपकी एक छोटी सी तारीफ किसी के लिए मसले को हल कर, आप आगे बढ़े। हम इतने ऐसा ना करें कि जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको भी देने से रोक के रखें, आगे बढ़े। ठीक है, तो ये सूरह का छोटा सा पैगाम था, और कल कुछ और बातें, फिर सूरह कौसर कल शुरू हो जाएगा। सूरह कौसर और सूरह माऊन का क्या रब्त है, क्योंकि उसी के कंटिन्यूशन में वो कलर्स करूंगा इंशाअल्लाह। और आज के तक इतना कि अल्लाह ताला ने कहा कि यतीम को झिड़को नहीं, अगर तुम कोई मदद नहीं भी कर सकते हो तब भी एहतराम से पेश आ जाओ, झिड़को नहीं। आइए करबला मोहल्ला में किसके यतीमों को झिड़का गया, जरा सोचें।
جو کائنات کے بہترین افراد تھے، ان سے افضل کوئی نہیں تھا، ان کے یتیموں کو جھڑکا گیا، جھڑکا نہیں گیا، فقط تماچے مارے گئے۔ آج مجلس ایصال ثواب ہے، ہمارے محترم راول بھائی ان کی والدہ مرحومہ کو ایصال ثواب کرتے ہوئے، اور بھی جن مرحومین کے نام لیے گئے، اور سب کے لیے دنیا میں جہاں کہیں بھی نیتوں کو بھی بڑا رکھیں۔ بعض اوقات شاید مجھ سے بھی یہ غلطی ہو جاتی ہو، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے کبھی ایسا کیا ہے تو بائی مسٹیک کر لیا ہوگا۔ ہم دعا کیا کرتے ہیں یوزولی، جو اس امام بارگاہ میں بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ توفیقات میں، دوسرے امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں ان کی توفیقات میں نہ ہو اضافہ کیا، جو دوسری جگہ پر ہے، دوسری دنیا میں ہے، دوسرے شہر میں، کیا سب کے لیے ہو۔ نیت وسیع رکھے، کھلی نیت رکھے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے انشاءاللہ خیر و عافیت کرے، دل میں یہ نیت رکھے۔ ہاں الفاظ میں کبھی ہم کہہ دیتے ہیں، اس میں کہنے میں کوئی گناہ یا حرام یا کوئی غلط بات یا قباحت بھی نہیں ہے، لیکن نیت کم از کم اپنی بڑی رکھیں۔ مجھے بتلائیے، آپ کو رمضان میں جو دعائیں پڑھنے کے لیے سکھلائی گئی ہیں، مجھے اور آپ کو اہل بیت نے سکھائی ہیں نا، اس میں کیا ہے؟ میں دعا پڑھتا ہوں، آدھی آپ پڑھیں گے اور مجھے بتلائیں گے کہ میں صحیح پڑھا ہوں غلط پڑھا ہوں۔ اللہم اغنی کل فقیر مسلم، نہیں، اللہم اغنی کل، پروردگار ہر فقیر کو غنی بنا، ہر مسلمان فقیر کو نہیں، ہر فقیر کو۔ اللہم اغنی کل فقیر، دل بڑا رکھو۔ اللہم اشبع کل جائع، اے خدا ہر بھوکے کو تو سیر فرما، خالی مسلمان بھوکے کو نہیں، خالی مومن بھوکے کو نہیں، ہر بھوکے کو، بیچارہ جو بھوکا ہے پروردگار تو سیر فرما۔ پہنچ نہیں سکتے ہم سب تک، ہماری استطاعت اتنی نہیں ہے، نیت تو بڑی رکھیں، دعا تو بڑی رکھیں۔ ٹھیک ہے، کربلا میں کن یتیموں کے ساتھ جو حسین کا نواسا ہے، جو رسول کا نواسا ہے، ان کی یتیمہ کے ساتھ ابھی مولا کائنات کی شہادت کی مجلس سے آپ نے سنی ہے، مولا کی یتیمہ، مولا کی پوتی ہیں شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا۔ آپ کو شاید ہی کہیں پر ملا ہو اس طرح سے، نہیں ہے کوئی مصائب کی ایسی مثال کہ جہاں ایک بچی جس کا باپ ابھی ابھی مر گیا ہو، بلکہ مار دیا گیا ہو، اس کو ظالم ٹوٹ پڑے اس پر تماچے مارنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ارے یتیموں کا کوئی خیال اگر نہ بھی رکھتا ہو کہیں پر تو کم از کم اتنا ایسی بدسلوکی تو کہیں نہیں ہوتی کہ سب ٹوٹ پڑے تماچے مارنے کے لیے۔ اور ایک اور جملہ کہوں، جو گوشوارے باپ نے بڑے پیار سے اس بچی کو پہنائے یہ اس وقت کا واقعہ ہے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر آئی تو مولا نے مسلم کی یتیم بچی کو بلایا اور بلا کر پیار کرنے لگے۔ تو آل محمد سے تعلق ہے اس بچی کا تو سمجھ گئی، کہتی ہیں کہ اے ماموں جان، آج تو آپ ہمیں ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے کوئی یتیموں کو پیار کیا کرتا ہے۔ تو حسین نے سینے سے لگا کر کہا کہ اے میری لاڈلی بچی، تیرا بابا حسین ہے۔ حمیدہ اس بچی کا نام تھا، اور بھی کتابوں میں کچھ نام لکھے ہوئے کہ تیرا بابا حسین ہے، آج سے مجھے بابا کے۔ میں کہتا ہوں کہ اے مولا، اگر سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہے تو کچھ دیر کے لیے سے دور کر لیجیے گا۔ امام حسین نے باقاعدہ گوشوارے منگوائے تھے، مسلم کی یتیمہ کو پہنائے تھے، ویسے ہی گوشوارے جیسے بی بی سکینہ کو امام پہناتے تھے ویسے ہی مسلم کی یتیمہ کو پہنائے۔ بس بی بی سکینہ کے دل میں منظر رہ گیا کہ اگر کوئی یتیم ہوتا ہے تو سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا جاتا ہے، گوشوارے پہنائے جاتے ہیں۔ اللہ ہر مقدر حسین ابن علی کی دختر کا گوشوارے ایسے چھینے گئے کہ لہو لہان ہو گئے، کانوں سے لہو جاری رہا، کانوں سے لہو اور یہ جملہ بھی سن لینا، مسلم کی یتیمہ کے ساتھ کیا ہوا، وہ بھی شام غریبہ گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال۔ آل محمد کی یتیم بچیاں بکھر گئی کربلا کے میدان میں، کوئی تماچے کھا رہی تھی، کوئی گھوڑوں کی ٹاپوں تلے۔ بی بی زینب نے جب اٹھانا چاہا، کہتی ہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بہن ام کلثوم یہ بچی تو پامال ہو چکی، گھوڑوں کی ٹاپیں سینے پر موجود تھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ متوجہ زیارت وارثہ پڑھنا چاہیں گے بیٹا یا میں پڑھ لیتا ہوں؟ چلیں میں پڑھ لیتا ہوں۔
زیارت وارثہ تمام مومنین کی جانب سے قربت اللہ. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ابن رسول اللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث علی امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیک ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیک ابن علی المرتضی، السلام علیک ابن فاطمة الزہراء، السلام علیک ابن خدیجة الکبریٰ، السلام علیک ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد قمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک اليقین، ولعن اللہ امة قتلتك ولعن اللہ امة ظلمتك ولعن اللہ امة سمعت بذلك فرضیت به. یا مولاي یا ابا عبداللہ، اشہد انك كنت نورا في الاصنام الشامخة والارحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بانجاسها ولم تلبسك من متلهمات ثيابها، واشهد انك من دعائم الدين واركان المؤمنين، واشهد انك الامام البر التقي الرضي الذكي الهادي المهدي، واشهد ان الائمة من ولدك كلمة التقوى واعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على اهل الدنيا، واشهد الله وملائكته وانبياءه ورسله اني بكم مؤمنون وبيامكم موقنون بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام علیک ابن رسول اللہ، السلام علیک ابن نبی اللہ، السلام علیک ابن امیر المؤمنین، السلام علیک ابن الحسین الشہید، السلام علیک ایہا الشہید وابن الشہید، السلام علیک ایہا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امة قتلتك ولعن اللہ امة ظلمتك ولعن اللہ امة سمعت بذلك فرضیت به. السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ وامداء، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمة سیدتی نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن بن علی الولی الناصح، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بأبی انتم وأمی طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما، فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. السلام علیک ابن امیر المؤمنین، السلام علیک ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحقهم بدرک الجحیم. السلام علیک یا مولاي وابن مولاي یا سلطان ابا الحسن یا علی ابن موسى الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان من فتنة الزمان، سیدی عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مع الصلوات.